معجم طبرانی میں حدیث موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، سنن ترمذی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، مسند ابی یعلا الموصلی میں بھی ہے، حدیث کے ان 5 معتبر کتابوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ، جس شخص کے 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں بچپن میں انتقال کر گئے، اس کو آگے کیا ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 2 بچے یا 2 بچیاں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، اس نے صبر کیا، شکایت نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، شور و غل نہیں کیا، قیامت کے دن وہ بچیاں اور بچے اٹھیں گے، اسے انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، پھر اگر کسی کی 1 بچی یا 1 بچہ فوت ہوا، فرمایا وہ 1 بچہ اٹھ کے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ابھی ناتمام پیدا ہوا تھا، اس بچے کی عمر حمل کی ماں کے پیٹ میں پوری نہیں ہوئی، 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مرا ہوا پیدا ہوا، ناتمام پیدا ہوا، وہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ یا رسول اللہ، اگر کسی کا کوئی بچہ نہ ہو، سفارشی کوئی نہ ہو، تو اسلام کی قدر سمجھیے آپ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا عائشہ، تم فکر نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم دل چھوٹا نہ کرو، اس کا سفارشی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ قدر کرو اسلام کی، قدر سمجھو دین کی، قدر سمجھو دین والوں کی۔ قرآن مجید کو سینے میں جگہ دو، جہاں قرآن سینوں میں محفوظ کروایا جاتا ہے ان جگہوں کی حفاظت کرو۔ پیسے بینک میں رکھتے ہو، اس کا لاکر اتنا محفوظ بنایا جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی اتنی مشکل بنائی جاتی ہے کہ وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے قرآن تک جس کا ہاتھ پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تک جس کی زبان پہنچے، جو ہمارے دین کے متعلق کہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے، وہ جگہ بناؤ جہاں دین کا تحفظ ہوتا ہے، اس جگہ کا دست و بازو بنو جہاں سے حافظ تیار ہوتا ہے، جہاں سے عالم دین بنتا ہے، جہاں سے مفتی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ممبر و محراب کی آبیاری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ قرآن و سنت کی باتیں کر رہا ہوں، مجھ پہ کسی نے محنت کی ہے یا میں اچانک اٹھ کے آیا اور میں نے شروع کر دی؟ وہ مدارس دینیہ، وہ مساجد، جو مراکز ہیں جہاں ہمارے چھوٹے سے بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا جاتا ہے، جہاں اس کو الف با تا خا سکھائی جاتی ہے، ان مراکز کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی قرآن کا بھی دفاع ہے، یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع ہے، یہی دین کا بھی دفاع ہے، یہی شریعت و اسلام کا بھی دفاع ہے۔ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں ان کے گریبانوں کو میں نہیں پکڑ سکتا، لیکن میں آپ کے گریبان کو جھنجھوڑ سکتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید سے کتنا تعلق کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درد دل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا حافظ بنائے۔ ایک جملہ آخری عرض کر رہا ہوں، ہر بندہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم محافظ قرآن تو بن سکتا ہے۔ آپ حافظ قرآن تو نہیں ہیں، محافظ تو بن سکتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استعداد عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔